یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 12-13 سال سے اسی طرح صرف سوشل میڈیا اور کوکلے نعروں والی وہی پارٹی کے پی کے میں رول کر رہی ہے، حکمرانی کر رہے اور ان کے ساتھ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، نہ ماضی میں تھا، نہ وہ یہ دکھا سکتے، نہ کمپیٹ کر سکتے کہ ہم دوسرے پنجاب کے ساتھ یا اور کسی کے ساتھ وہی مقابلہ کرے کہ ان کی کیا کارکردگی ہے۔ اور کے پی کے کی عوام نے اگر مسلسل ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہم نے کے پی کے کی عوام کو کیا دیا؟ تو یہ ان کے ساتھ وہ جواب اگر اس ڈیبیٹ پر آنا چاہتے تو وہ زیرو ہو جاتے، وہی رک جاتے۔ پھر ان کے ساتھ یہ آرگومنٹس اور دلائل نہیں ہے، ان کو صرف وہی جھوٹے خواب دکھائے اور وہی جھوٹے نعرے دکھائے اور اسی لائن پر ڈال دیے جو ان کے ساتھ کوئی اسی طرح چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کے علاوہ ابھی انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی جو نئے چیف منسٹر صاحب آئے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کوئی گلی کوچے کا سیاست کر رہے ہیں، کوئی وہی ایک جذباتی جو تو یونین کونسل کی لیول کا بندہ بھی اس طرح باتیں نہیں کرا سکتے، اتنی اممیچیورٹی اور غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں اگر اس کو ابھی تک یہ فیل ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں۔ وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہی کس کس جگہ میں پھیل جاتی ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو وہی اس نے جو کچھ شروع کیا وہ تو بالکل وہی ہمارے کے پی کے کی ڈسٹرکشن تو پہلے سے ہوتی آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ، مگر اس نے ابھی تو یہ ٹاسک لیا کہ سارے اداروں کو اتنا بدنام کیا جائے اور ان پر اتنے جھوٹے الزامات لگا لیے جائے، ان کو اتنا ڈیویلیو کیا جائے کہ جو کام میں کہوں گا کہ انڈیا نہ کر سکا وہی ٹاسک اس نے لیا اور جو اس کے سٹیٹمنٹ اور جو کچھ آ رہا ہے اسی دن جو اس نے سٹیٹمنٹ یاد دیا، یہ تو کوئی کہنے کی بات یہ ہے کہ وہی فوجی آتے تھے اور مسجدوں میں کتے پالتے تھے اور کیا کیا باتیں کرتے تھے، اسی طرح غیر ذمہ دارانہ اس کو ہمیں یہ سمجھیں کہ اس کی کیا ایم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تو ڈائریکٹلی کہا ہے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی واسطہ اور ریلیشن ہے نہیں اور ہم انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اسے ایک قدم آگے نکلے۔ اگر آپ انڈیا کے چینلز دیکھیں تو اس پر وہی انڈیا کی خبریں آپ کو کم ملیں گے اور یا پاکستان کی اس کی سٹیٹمنٹس آپ کو زیادہ ملیں گے کہ آج اس نے یہ کہا، آج اس نے وہ کہا، تو اس سے وہ لذیذ ہو رہا ہے اور مزہ لے رہا ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں کہ کے پی کے کی عوام سارے اسی سوچ کے یا سارے اس سوچ کے مالک ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں سارے کے پی کے کی عوام میں کتنے مشکل میں ڈال رہا ہوں۔ تو یہ اس کو چاہیے ہم یہ بات کریں کہ وہ غیر ذمہ دارانہ جو باتیں کی ہے ان شہداء سے بھی معافی مانگے۔ اگر افواج پاکستان اور دوسرے شہداء کے بارے بات کرتے تو ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ شہادت کیا ہوتی ہے اور شہداء کون سے ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا مشکلات ہے، خواہ وہ افواج پاکستان سے، دوسرے ہمارے فورس سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ ہمارے پبلک میں سے، عوام میں سے۔ ہم آپ کے ساتھ ابھی بیٹھے، اگر میں اپنی اس بہن کی بات کروں تو اس نے کیا نہیں دیکھا، اس کا ہسبینڈ وہی شہید ہوا، اس کا فادر ان لا کی اس نے شہادت دیکھی۔ میں اگر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے کہ یہ زاہد خان صاحب اس کے گھروں پر کتنے حملے ہوئے، ان کو بلڈوز کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ میں اگر خود بنفسی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں نے 7 دفعہ موت دیکھی، کئی ہلاکتیں اور شہادتیں بھی دیکھ لیے۔ یہ علی عادی صاحب ہے، اس کی کرم میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے جگہوں میں کیا ہو رہا ہے، مگر ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کے لوگوں کو کتنا دکھ پہنچے گا اور دشمن کو کتنے اس سے خوشی ہوگی۔ تو ہمارا ان سے ہے کہ اگر آپ کو بالکل پورے قوم سے بھی معافی مانگ لینا چاہیے، افواج پاکستان سے بھی معافی مانگ لینا چاہیے اور ان شہداء کے خاندانوں سے بھی آپ کو معافی مانگ لینا چاہیے کہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو دل آزاری کی ہے ان کی۔ ابھی آپ بات کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ آپ کس منہ سے، کہ جب آپ کا ایجنڈا ہے، آپ کا ڈے 1 سے آئے، آپ کے پہلے سپیچ سے لے کر آخر تک کہ آپ ایک نام سے سٹارٹ لیتے اور دوسرے ناموں پر آپ اسی نام پر آپ اینڈ کرا دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے کہ وہی کے پی کے کی عوام پر کیا گزر رہا ہے، بغیر اسی طرح کہ ایک شو کے لیے اور اس کے لیے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو آپ کوئی اپنا پلان بنائے اس صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، آپ ان اداروں کیسے چلے۔ میں اس سے ابھی ایک سوال کرتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ
اتنی صلاحیت، آپ کوئی الٹرنیٹ دے، کوئی متبادل بتائے کہ اگر آپ کی وہی افواجی پاکستان کا رول کے پی کے میں ختم ہو جائے، ان بارڈر پر ختم ہو جائے، ان مرگ اضلاع میں ختم ہو جائے اور کے پی کے دوسرے اضلاع میں ختم ہو جائے، تو کیا آپ گارنٹی کرا سکتے ہیں کہ وہی دو دن میں پاکستان کا جھنڈا رہے گا؟ یہ آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم وہی لوگ جانتے ہیں کہ اپنے ملک میں آئی ڈی پیز بنے، اپنے ملک میں ہم مہاجر بنے، ہمارے سامنے پاکستان کے جھنڈوں کو اتارا گیا، اور پھر یہ افواج پاکستان آگے اور ہماری قوم مل کر جائنٹلی ان کے خلاف لڑے اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان کا ریٹ یقینی بنائے اور ان کے جھنڈے دوبارہ لگائے گئے۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ کس کی ایجنٹی کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں، اور کیا کیا آپ کے ڈیمانڈز ہیں، کیا کیا بات کر رہے ہیں۔ کبھی کہتا ہے یہ پالیسی اس طرح ہے، کیا آپ کو افغانستان کی پالیسی آپ کو دیا جائے ایک ٹائم میں جو آپ گئے اور اس کے کیا نتائج نکلے، کیا ثمرات آپ کے سامنے آ گئے اور وہی نکلے، اور یہ جو قوم ابھی دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے کہ جو آپ گئے، لوگوں سے آپ نے معاہدے کیے، مذاکرات کیے، ان کو واپس لایا، یہ ساری اب پورے پاکستان کے عوام اس کو ابھی برداشت کر رہے اور اس کو سہ رہے، اور اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ایک صوبے کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی پالیسی بارڈر پر خود چلائے، پھر تو ہر ایک کہے کہ میں چلاؤں گا، پھر تو آپ شروع کریں جی بی والے کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہم بات کریں گے، آزاد کشمیر والے اور آگے پنجاب والے کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم بات کریں گے، بلوچستان والے کہیں گے کہ آگے ایران کے ساتھ ہم بات کریں گے، تو پھر وہی فیڈریشن کدھر گئی اور بات کدھر گئی؟ کیا آپ ایک گارنٹی کر سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی اتنی جرت کی کہ یہ بات صرف یہ کرے کہ افغانستان کی سرزمین سے یا دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ تو اتنا جرت بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی بات کرے، اتنی بات ڈٹ کر کرے، تو کیا آپ ان سے بھیک مانگیں گے؟ ہم ان سے خیرات مانگیں گے کہ آپ اتنی دلیری، اتنی بات نہیں ہے؟ اور یہ وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، میں نے جتنے آپ کو گن لیا ہم آپ کے سامنے موجود ہے، مجھے یہ ایک ہی دکھاؤ جو یہ بڑے بڑے سپیچز کر رہے ہیں کہ وہی سے شروع کرے کہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کیا کیے، اور ان کو کیا، اگر وہ جلسے کرتے، جلوسے کرتے، سارے کرتے، اور وہ کہتے ہیں، اس کا لیڈر کہتے ہیں اگر میں جاؤں تو وہی سب کچھ امن آ جائے گا، تو اٹ مینز یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے؟ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تو پھر آپ کو وہی حساب کتاب بھی دینا ہوگا، جو ابھی تک جتنے نقصانات یا ہوئے تو آپ کو پھر وہی بھی دینا ہوگا۔ تو اس طرح غیر ذمہ دارانہ باتیں انتہائی قابل افسوس ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے اور کافی سوچ بچار سے بات کر لینے چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ کو، ابھی تو میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہی، جب ایک بندے کا ایجنڈا آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کے عزائم کیا ہے، تو آپ تو اس کے لیے وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے کہ وہ سیم رہے۔ سیم کا مطلب ہے کہ وہی صوبے کی عوام کی حقوق کی، رائٹس کی وہ تحفظ کرے، اس کے لیے بات کرے، اس کو آگے لے آئے۔ جب اس کا یہ بات ہے نہیں، اس کا صرف سیم آنے سے اور کے پی کے ریسورسز اور وسائل استعمال کرنا صرف اینٹی پاکستان اداروں کے خلاف، اس کو توڑوانے کے خلاف اور انڈیا کے لیے وہی ایجنٹی کے لیے ہو، تو وہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے ناقابل برداشت بھی ہے، اور اس کو خود یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ابھی اس کی وہی جسٹیفیکیشن نہیں رہی کہ وہی عہدہ بھی آپ نے ساتھ رکھ کے ایکٹیویٹیز بھی اینٹی کے پی کے کرے۔ میں کہتا ہوں کہ کے پی کے کوئی دوسرا ملک نہیں ہے، وہ پاکستان کا پارٹ ہے اور پاکستان کا حصہ ہے، وہی اس طرح ایکٹیویٹیز کرنا مین کہ سارے پاکستان کی اگینسٹ وہی کرانا ہے، تو اس کو ابھی خود ہی ریئلائز کر لینا چاہیے کہ میں اس منصب کا حال نہ ہوں۔ وہ جلسے جلوس اور تقریر اور بات ہے، عملی خدمت کرنا وہ اور بات ہے۔ تو میں چند وہی باتیں جو ہماری کے پی کی سچویشن تھی وہ بھی سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ بقایا آپ جو بھی سوالات کریں مجھ سے، کئی لوگوں نے یہ سوال بھی کیا، میں پھر اگر اس میں ضمنی رہ گیا، کیا آپ نے وہی جو کشمیر افیئر منسٹروں میں اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ جو معاہدہ ہم نے کیا ہے ان کی حکومت کی تبدیلی چینج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی من امپلیمنٹیشن ہم یقینی بنائیں گے۔ ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بار بار یہ بات کر چکے کہ وہی کشمیر عوام کی ویلفیئر، ان کی بہتری کے لیے
ہم جتنا بھی کر سکے وہ کم ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے.